السلام علیکم تمام پاکستانی کو سلام۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک ہمارے ملک پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ پاکستانیوں، یہ کہاوت تو یاد ہوگی کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ لہٰذا ہم نے تو تہیہ کیا ہے کہ ہم نے شیر کی زندگی گزارنی ہے۔ 22 کروڑ عوام نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے شیر کی زندگی گزارنی ہے۔ چند لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ہم گیدڑوں والی، غلامی والی، بغیرتی والی زندگی گزاریں گے۔ اللہ پاک کہتے ہیں کہ جو قوم، جو فرد اپنے حالات خود تبدیل کرنے کی کوشش نہ کرے، اچھائی کی طرف نہ جائے، میں ان کے حالات تبدیل نہیں کرتا۔ آج ہمارے پیارے ملک پاکستان کے اوپر جو حالات آئے ہوئے ہیں، یہ ہم نے سٹینڈ لینا ہوگا، ہم نے کھڑا ہونا ہوگا ان چوروں کے خلاف، ان غلاموں کے خلاف، یہ امریکی دلالوں کے خلاف جو 70 سال سے اس ملک کو غریبی کی طرف، بغیرتی کی طرف، غلامی کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ ان لوگوں کا مقصد یہ ہے کہ یہ قوم ترقی نہ کرے، یہ قوم اس طرح ریڑیاں چلا کے، مزدوریاں کر کے 2 ٹکے کمائے اور ہماری غلامی کرے، اور ہم بڑی بڑی گاڑیوں میں بڑے پروٹوکولوں کے ساتھ ان کے پیسوں کے اوپر مزے کریں۔ لہٰذا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم کب سدھریں گے؟ اس وقت آپ کا ملک خارجہ پالیسی ختم، پوری دنیا میں آپ کے خلاف ایک نفرت ہو رہی ہے۔ پچھلے 22 مہینے میں جب سے یہ امپورٹڈ ٹولہ آیا ہوا ہے رجیم چینج کے ذریعے سے، جنہوں نے 70 سال سے اس ملک کو یہاں تک پہنچایا، دوبارہ ان کو رجیم چینج کے ذریعے لے کے آیا، امریکی حکم کے ذریعے لے کے آئے کہ اس ملک کو پھر غلامی کی طرف لے کے جاؤ۔ لہٰذا یہ ہم بعض دفعہ کہتے ہیں نا کہ ہم غریب ہیں، پاکستانی قوم غریب ہے۔ ہم غریب نہیں ہیں، ہم بے غیرت ہیں۔ اگر ہم میں غیرت ہوتی تو آج ہمارا حال یہ نہ ہوتا۔ ہم ایک چھوٹی سی چیز لینے کے لیے 10 سوال کر سکتے ہیں، لیکن اپنے حلقے کے منتخب نمائندے کو جو ہمارا سالانہ اربوں کا پیکج کھا جاتا ہے، ہم نے اس سے آگے کبھی سوال نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں ایمان نہیں ہے، ہمیں غیرت نہیں ہے۔ لہٰذا اس لیے ہم مزدوریوں کے قابل، باہر ملک جانے کے قابل ہو گئے۔ ہم اپنے ملک میں عزت کی زندگی اور دولت کے ساتھ نہیں جی سکتے، کیونکہ پیسہ سارا ہم نے اپنا ان چوروں کو دیا ہوا ہے۔ آج یہاں تک ملک پہنچ چکا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ڈیوالیا ہو چکا ہے، آپ کے ساتھ کوئی روابط نہیں رکھنا چاہتا۔ آج پاکستان میں صرف 22 سال کی اس امپورٹڈ حکومت کے دور میں 14 لاکھ لوگ باہر ملک میں چلے گئے۔ کیوں چلے گئے؟ اس ملک میں بغیرتی ہے، اس ملک میں انصاف نہیں، اس ملک میں جہالت ہے، اس ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں۔ اس ملک میں اگر ایک سائیکل چور ہو، ایک مرغی چور ہو، اس کو تو تھانے تک ہم پولیس مار مار کے لے کے جاتی ہے، لیکن اربوں خربوں کا چور ہو وہ معاف ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس ملک کا باپ بنا ہوا ہے، اس نے سب کو دیا ہوا ہے، اس نے سب کو راضی کیا ہوا ہے۔ چند لوگوں کو جنہوں نے اس ملک کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، اس میں جج، عدالتیں، بیوروکریٹ، ادارے، پولیس، جرنل سارے شامل ہیں۔ مقصد یہ کہ 22 لوگوں نے 22 کروڑ عوام کو غلام بنایا ہوا ہے۔ لہٰذا یہ غلامی کیسے ختم کریں گے ہم؟ اس کے خلاف ہمیں ایکشن لینا ہوگا، ہمیں عمران خان کا ساتھ دینا ہوگا۔ اگر ہم نے عمران خان کا ساتھ نہیں دیا، آج مشکل وقت میں ہم نے مقابلہ نہیں کیا، تو آپ ہزاروں سال کے لیے اس سے بدتر غلام ہوں گے۔ لہٰذا ابھی وقت ہے سٹینڈ لینے کا۔ 3 باری 4 نسلیں ان کی گزر چکی ہیں، بھٹو سے لے کر بے نظیر دوسری نسل، بے نظیر سے لے کر بلاول تیسری نسل، اس سے لے کر آگے والی نسل تیار۔ اس طرح مفتی محمود سے لے کر فضل الرحمان، فضل الرحمان سے لے کر اس کے بیٹے، اس کے بیٹے کے بعد اس کا پوتا تیار ہے۔ ہم کیا ہیں؟ ہم کیڑے مکوڑے ہیں۔ اگر کیڑے مکوڑے نہ ہوتے تو آج ہماری حالت یہ نہ ہوتی۔ ہم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اپنے حقوق کی بات کرتے، ہم اپنا حق لینے کے قابل ہوتے۔ ایک منسٹر پورے حلقے کو گانڈو بنا کے رکھ دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان میں کوئی مرد نہیں، چند بکے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جو ان کے سربراہ بنے ہوئے تھے، ان کے پاس پیسہ جاتا ہے۔ ہمیں اگر ایک ٹرانسفارمر بھی ملے، 25 سال کے بعد ایک ٹرانسفارمر ملتا ہے، ہم دول کی طرح خوشیوں پہ لے کے آتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنی آزادی کی جنگ لڑی ہی نہیں۔ اگر آج ہم اپنی آزادی کی جنگ نہیں لڑیں گے تو ہم ساری زندگی کے لیے غلام ہوں گے۔ لہٰذا میں 22 کروڑ عوام سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آئیں، آج موقع ہے، خوف کے بت توڑ دیں۔
اگر آپ مسلمان ہیں آپ کا یقین یہ ہونا چاہیے کہ عزت ذلت دولت شہرت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہمارا تو یقین یہ ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں زندگی موت ہے، اللہ کے ہاتھ میں دولت شہرت ہے، اللہ کے ہاتھ میں عزت ذلت ہے۔ لہٰذا کوئی بندہ کسی کو بے عزت نہیں کر سکتا، کوئی کسی کو مار نہیں سکتا، کوئی کسی کو دولت شہرت غربت نہیں دے سکتا۔ اللہ پاک کہتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لے آئے، جو میرے اوپر یقین کر گئے، میں نے ان کا ساتھ دینا ہے اور ان کی مدد کرنی ہے، اور کی ہے جیسے آپ پچھلے تاریخوں میں جائیں۔ لہٰذا آج میں پولیس والوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ 40,000 کی نوکری کے لیے کیوں اپنے لوگوں کو ذلیل کر رہے ہو؟ کیوں اپنے لوگوں کو رسوا کر رہے ہو؟ کیوں آپ خود کو جانور بنا کے لوگوں کے گھروں میں گھس رہے ہو؟ کیا آپ نے ریٹائرمنٹ کے بعد اپنے علاقے میں نہیں جانا؟ آج تو یہ دور چینج ہوگا، کل کیسے آپ اپنے علاقے کے لوگوں کو منہ دکھا سکیں گے کہ یہ تھا وہ بے ایمان جو 50,000 نوکری کے لیے غلط آرڈر مانتا تھا، اور 22 کروڑ عوام جن کی سیلری پہ یہ پلتے تھے اور یہ اپنے قوم کے ساتھ غداری کرتے تھے۔ لہٰذا زندگی کا کوئی پتہ کو نہیں، کبھی بھی موت آ سکتی ہے۔ حق پہ رہے، سچ کے ساتھ رہے، باطل کے خلاف آ جائیں، بدماش کے خلاف آ جائیں، غلط قانون کسی کا بھی حکم نہ مانے، چھوڑ دیں۔ آپ اگر آپ کو بغیرتی کی حکم ماننا پڑے تو آپ اس سے بہتر ہے کہ کنارہ کر لیں، کیونکہ اللہ پاک کے ہاتھ میں رزق، آپ کا رزق کوئی نہیں چھین سکتا۔ اگر آپ حق پہ کھڑے ہوں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو عزت بھی دے گی، دولت بھی دے گا اور شہرت بھی دے گا۔ لوگ آپ کو سپورٹ کریں گے کہ یہ وہ آفیسر ہے جنہوں نے غلط آرڈر سے انکار کیا تھا، جنہوں نے ظلم کے خلاف جو ہے نا کھڑے ہو کے آواز بلند کیا تھا۔ آج یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ ایک حکم کے لیے جب آپ سے پوچھا جاتا ہے گھر پہ چھاپا کیوں مارا، اوپر سے آرڈر ہے۔ جب آپ کسی بندے کو اٹھاتے ہو پوچھا جاتا ہے کون کیوں آ رہے ہو، آپ کہتے ہو اوپر سے آرڈر ہے۔ کہاں سے اوپر سے آرڈر ہے؟ اوپر سے تو ایک ہی ہے جو ہے اللہ پاک، جس کے اوپر ہم نے یقین ایمان لایا ہوا ہے۔ ہم نے تو اوپر والا صرف اس کو تسلیم کیا ہوا ہے، باقی تو زمینی خداؤں کو ہم تسلیم نہیں کرتے۔ اگر آپ تسلیم کرتے ہیں تو آپ یاد رکھیں یہ چند سالہ نوکری ہے، یہ ختم ہونے والی ہے۔ نہ لوگوں کو رسوا کریں، نہ لوگوں کو ذلیل کریں۔ جو لوگوں کو رسوا اور ذلیل کر رہے ہیں ان کی قدر آپ دیکھیں کہ قوم کے سامنے کیا ہو چکی ہے۔ اس وقت قوم نظریے پہ کھڑی ہے، قوم اس ملک کے ساتھ کھڑی ہے، آئین کے ساتھ کھڑی ہے، ریاست کے ساتھ کھڑی ہے، اور جو اس کے خلاف سامنے کھڑا ہوگا وہ چاہے جو بھی ہو، جس بھی پوسٹ پہ ہو، لوگ اس کو تسلیم نہیں کریں گے، قوم اس کو تسلیم نہیں کریں گے۔ اور میری ایک اپیل مؤدبانہ جج صاحبان سے ہے کہ آپ ماشاءاللہ 22 کروڑ عوام آپ کو منتخب کرتی ہے کہ آپ جائیں فیصلہ کریں۔ آپ حلف لیتے ہو کہ میں قوم کے ساتھ ملک کے ساتھ وفادار رہوں گا، اور آگے جا کے ایک بدماش یا ایک حکم کے اوپر آپ ڈھیر بن جاتے ہو، آپ اپنے فیصلے سے ہٹ جاتے ہو۔ کیا اوپر والا نہیں دیکھ رہا آپ کو؟ آج آپ کی عزت لوگوں کی نظروں میں کہاں پہ؟ آج جج کو جج ہی تسلیم نہیں کیا جا رہا، آج عدالت کو عدالت ہی تسلیم نہیں کیا جا رہا، کیونکہ وہاں پر بدماشوں کے فیصلے ہو رہے، وہاں پر 22 کروڑ عوام کے فیصلے نہیں ہو رہے۔ لوگوں میں شعور آ چکے، آپ لوگوں کو بیوقوف نہ بنائیں، اور نہ بنا سکتے ہیں۔ آپ بیوقوف بنے ہوئے ہو، آپ نے آنکھیں بند کی ہوئی ہے۔ باہر آنکھیں کھولو، دنیا کو دیکھو کہ ملک کیا کہہ رہا ہے، قوم کیا کہہ رہا ہے۔ اس وقت ابھی بھی موقع ہے، آپ حق پہ آئیں، سچ پہ آئیں، عدالتیں حق کا فیصلہ کریں تاکہ آپ کی عزت بحال ہو، قوم آپ کے اوپر اعتماد لے کے آئے۔ انشاءاللہ آپ اگر حق کے فیصلے کریں آپ کا کوئی بال بھی بیگا نہیں کر سکتا، یہ قوم آپ کے سامنے کھڑی ہوگی۔ اور میں باقی اپنے اداروں سے بھی اسپیشلی جو ہمارا ٹاپ کلاس کا ادارہ ہے فوج، ہر گھر سے ایک فوجی ہے۔ آج تک اس فوج سے ہمیں بے پناہ محبت ہے، لیکن ابھی آہستہ آہستہ لوگوں کی نظروں میں عزت ختم ہو جا رہی ہے۔ کیوں ہماری فوج کی عزت ختم ہو رہی ہے؟ کس وجہ سے ختم ہو رہی ہے؟ وہ فوج جس کے لیے لوگ رستوں میں کھڑے ہو کے ان کے گاڑیوں پہ پھول پھینکتے تھے، آج لوگ ان سے گاڑیوں سے منہ پھیر دیتے ہیں۔ کیوں؟ کن کی وجہ سے؟ چند لوگوں کے غلط فیصلوں کی وجہ سے۔ لہٰذا میں تمام افواج پاکستان کے بہادر جوانوں سے، پولیس کے بہادر جوانوں سے اور عدالت کے ججوں سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ پلیز آپ حق کے ساتھ کھڑے ہو، آپ اس قوم کے سامنے نہ کھڑے ہو۔ اس قوم نے ابھی تسلیم کی ہے، آئین کے مطابق، قانون کے مطابق اس ریاست نے آگے چلنا ہے۔ کوئی بدماش، کوئی بھی یہاں پر غنڈہ اب نہیں چلے گا۔ عدالتیں آج نواز شریف کو صاف ثابت کر کے اپنی عزت ختم کر چکے ہیں
ایک چور سرٹیفائیڈ چور جو بھگوڑا بھاگا ہوا 50 روپے کے سٹامپ پہ اربوں خربوں کا ڈالر لے کے آپ اس کو کلین چٹ دیتے ہو، لیکن جو اس ملک کے لیے بچپن سے لڑ رہا ہے اور 70 سال تک لڑتا آ رہا ہے، آج آپ نے ان کو جیل میں ڈال دیا۔ آپ میں اتنی بھی جرت نہیں ہے کہ آپ اپنی عدالت میں اس کو بلائیں اور اس سے سنیں کہ وہ غلط ہے تو بالکل سزا دیں، اگر رائٹ پہ ہے تو آپ کیوں ان کے خلاف ہیں؟ آپ عمران خان کے خلاف نہیں، آپ 22 کروڑ عوام کے خلاف ہے۔ عمران خان صرف عمران خان نہیں، عمران خان 22 کروڑ عوام کی سوچ ہے، 22 کروڑ عوام کی جان ہے، 22 کروڑ عوام کی لیڈر ہے۔ اگر آپ اس کے خلاف جائیں گے تو یہ لوگ نفرت کریں گے آپ سے، اور ہزاروں سال تک یہ نفرت ختم نہیں ہوگی، اور اللہ پاک نے انشاءاللہ ایک دن اس بدماشی کو، اس بغیرتی کو ختم کرنا ہے۔ ان قریب ٹائم آیا ہوا ہے، لہٰذا آپ ایسا کام کریں کہ کل سارے ریٹائرمنٹ کے بعد اپنے علاقوں میں اپنے جگہوں پہ عزت سے زندگی گزارے، نہ کہ کل ریٹائرمنٹ کے بعد لوگ آپ کے منہ پہ تھونکے کہ یہ تھا وہ بے ایمان جس نے غلط فیصلے کر کے ملک کو یہاں تک پہنچایا۔ لہٰذا ابھی موقع ہے، مہربانی یہ کریں، اپنی پولیس، اپنے ادارے، اپنی عدالتیں حق سچ کے ساتھ کھڑے ہو، اور آج نہیں تو پھر کبھی نہیں۔ اگر ابھی ہم نے سٹینڈ نہ لیا تو پھر یہ ملک ہمیشہ کے لیے، اس ملک کے لیے ہم سب نے کوشش کرنی ہے۔ ایک عمران خان کا کام نہیں ہے، وہ تو جا کے جیل میں چلا گیا، اس نے تو اپنا فرض ادا کیا، ہم پہ اوپر کیا فرض ہے؟ ہم اشرف المخلوقات ہیں، اچھے برے کی تمیز کرنے والے، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے۔ اگر ہم آج جانور کی طرح رہیں گے تو ہمارے آنے والی نسلوں کا کیا ہوگا؟ آج موقع ہے، لہٰذا میں تمام اداروں سے، بیوروکریٹ سے اور 22 کروڑ عوام سے کہتا ہوں کہ حق سچ کا ساتھ دیں اور حق سچ کے ساتھ کھڑے رہیں۔ انشاءاللہ یہ بدماشی، یہ بغیرتی کی ان قریب ختم ہونے والی ہے، تاریکی میں جا رہی ہے۔ انشاءاللہ اس قوم، اس ملک نے آگے جانا ہے، اور آج ہر فرد پہ فرض ہے کہ وہ اپنے اس فرض کو پورا کرے، اپنے ملک، اپنے قوم کے لیے کھڑا ہو، اور کل کو ہم اپنے نسلوں کے سامنے آنکھیں اٹھا کر یہ بات کر سکے کہ ہم آپ کی مستقبل کے لیے لڑے۔ ہماری تو چلو زندگی جو ہے نا غلامی میں گزری، لیکن کم سے کم ہماری نسلوں کی زندگی تو غلامی میں نہیں گزرے گی۔ لہٰذا آج میں 22